لیکن پیسہ دینے والے کے لیے آج سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ جو میں پیسہ دیتا ہوں وہ کسی اس افسر کے گھر لگ رہا ہے جس کی ایک مہینے کی تنخواہ 27,000 روپیہ ہے اور اس کا ڈائننگ ٹیبل جو ہے 2.25 لاکھ روپے کا ہے. وہ اس افسر کو انکم ٹیکس دینا چاہتا ہے کہ جس کی تنخواہ 35,000 ہے اور اس کے گھر جو ڈرائنگ روم میں سیٹ رکھا ہوا ہے جس پہ بیٹھنا ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کا ہے. وہ کہیں سے آ گیا ہوگا. اصل میں بات کرنے کی یہ ہے آج دیکھیں میں ایک سیکنڈ میرا بس مقصد یہ ہے کہ پہلے ٹیکس دیں تو صحیح بعد میں حساب بھی میں بتاتا ہوں جی ڈی پی کا آپ 9% لیتے تھے, سسٹم بدلا, اس سال آپ 1,950 ارب روپے کولیکشن کی بات کرتے ہیں. ٹیکس دینا چاہیے, جب حکومت نے نافذ کر دیا, ایمانداری کا تقاضا یہ ہے. لیکن میں مہر بخاری اس کو 4,000 روپے پہنچاؤں, 1,950 روپے آپ ٹیکس لے رہے ہیں. 500 ارب روپے کی سلمان شاہ صاحب نے بھی کہا, شوکت عزیز صاحب بھی کہہ گئے, ایف بی آر کی کرپشن ہے. اگر معذرت کے ساتھ جن افسروں اور بابوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ان میں سے بیشتر ایسے ہیں کہ جو اپنی انکم جو ہے وہ چھپاتے بھی ہیں نا, تو ایگریکلچر کے نام کے پیچھے چھپاتے ہیں. نہیں, میری بات نہیں, اس میں ایسے نہیں ہے. صدیقی صاحب جس شہر میں بیٹھے ہیں, پی آئی اے, کے ای ایس سی, اسٹیل مل, کے پی ٹی, 4 کو کنٹرول کر لیں, 300 ارب روپیہ ہے. آپ میرے سوال کا جواب دیجیے. میں دے رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو آپ لوگوں سے ٹیکس لیں, لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے. یعنی کہ ٹیکس نہیں دینا پورے ملک کو بدگمان ثابت کر دیا. نہیں, دے ٹیکس, ایگریکلچر کو ٹیکس دینا چاہیے. اور صدیقی صاحب آپ بھی سنیں, ہم 3,000 ارب کی, ہم صدیقی صاحب نہیں ادھر نہیں ہے, میں کہہ رہی ہوں دکھا دیں, آپ مجھ سے بات کریں. اچھا, ہم 3,000 ارب کا, اس میں کوئی شک نہیں کہ پروڈیوس ہماری ہے, اور ہم 21% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. 1,07,60,000 خاندان ہے جو زراعت کرتے ہیں. ان کی ایوریج انکم اگر دیکھی جائے تو 2,96,000 سے کم بنتی ہے. حکومت کہتی ہے 3 لاکھ سے اوپر ٹیکس ہوگا, جہاں کمیونٹی 1 کروڑ سے زیادہ ہے اور ان کی یہ انکم ہے 21% جی ڈی پی کا ہے نا, 21% جی ڈی پی کا. اگر صحیح طرح اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے تو 150 ارب روپیہ تو بن جانا چاہیے. شاید صاحب ایم آئی کریکٹ اور رانگ؟ دیکھیے میں بات چیزوں کا پرسیپشن صحیح ہونا چاہیے. جب میں نے یہ کہا تھا کہ 21% جب شیئر ہے اور ٹیکس میں 1% ہے, تو یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹیں نکالیے, ایف بی آر کی نکالیے, منسٹری آف فائنانس کی نکالیے. اب اس کا مسئلہ یہ ہے, میں آپ سے بتا دوں کہ ہم اس چیز پر متفق ہو جائیں کنٹروورسی کے بجائے, کہ اس وقت پاکستان میں یہ ہے کہ 3 لاکھ روپیہ سالانہ سے زیادہ جس کی آمدنی اس پر ٹیکس ہے. آپ یہ قانون 3 لاکھ کو آپ 3 لاکھ کو 4 لاکھ کر دیں تاکہ غریب لوگ فائدہ ہو جائے, اور پھر یہ قانون بنا دیں کہ 4 لاکھ روپیہ سالانہ سے زیادہ جس کی بھی آمدنی ہے کسی بھی ذریعے سے ہے, اس کو ایگریکلچر کی بات نہ کریں, اسٹاک ایکسچینج سے ہے, پراپرٹی سے ہے, سٹے سے ہے, ذخیرہ اندوزی سے ہے, وہ ٹیکس دے دے. اور اس کو جس طریقے سے صدیقی صاحب نے جو بات کی ہے یہ قومی بات کی ہے. میں چاہتا تھا کہ ادھر آئیں کہ جو بھی بندہ اس ملک میں 3 لاکھ سے زیادہ انکم جس کی ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے. یعنی کہ ایک سیدھی صاحب اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اس طرح کے نام دینا, یہ ٹیکس, ایگریکلچر ٹیکس, یہ پالیسی کرپشن ہے, یہ ٹیکس نہ دینے والی بات ہے, یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. ایک بات کو کلیریفائی یہاں پہ اور بھی ہونا چاہیے. ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کی بڑی بات کرتے ہیں, ایگزمپشن تو دیکھ لیں ہم نے کتنی دی ہوئی ہیں. 21% ایگریکلچر, 22% ہم نے اس کو ٹیکس نہیں کیا ہوا. 17% ہمارا ریٹیل سیکٹر, ٹریڈر ہمارا کوئی ٹیکس نہیں دیتا, ایگزمپٹڈ ہے. 8% ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ٹیکس نہیں دیتا. 7% ہمارا ٹرانسپورٹ سیکٹر جی ڈی پی کا ٹیکس نہیں دیتا. بیچارے آپ ایگزمپٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کرپٹ ہے, ٹیکس چوری ہو رہی ہے, کھل کے بات کیجئے. ان کے اوپر ٹیکس ہی نہیں لگایا گیا نا. سی بات کریں جس کی انکم 3 لاکھ یا اس سے زیادہ ہے, کسی بھی فیلڈ میں ہے, اسے ٹیکس دینا چاہیے. اچھا, صدیقی صاحب نے جب ایگریکلچر کو پن پوائنٹ کر دیا تو میں نے اس لیے کہا کہ قومی بات کریں. بہرحال میرا مطلب ہے کہ ریٹیلر اور ہر بندے پہ ٹیکس ہے سوائے ایگریکلچر پہ. میرا نہیں, اپنے نالج کو کریکٹ کریں. 45% جو باقی بچتا ہے جس میں تنخواہ دار طبقہ ہے یا وہ لوگ جو مجبوری کے تحت ٹیکس دینے پہ مجبور ہیں, ان کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ہم جی ڈی پی کا 15, 16, 17% ٹیکس دے رہے ہیں, اور اس ریجن میں سب سے زیادہ بہتر صورتحال ہے ہماری. ہم اگر ان ایگزمپشنز کو نکال دیں اور اس پہ کیلکولیٹ کریں نا جو ایکچولی ٹیکس نیٹ کے اندر. ایک بات حکومت وقت سے پوچھ لیتے. قائرہ صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ میرا ساتھ دینے کا. قائرہ صاحب نہیں ہے, تھینک یو ویری مچ. میں واپس اسی ایشو کے اوپر آتی ہوں. کیا یہ بھی کہا جاتا ہے, اگر اس سے پہلے قائرہ صاحب ہیں, اچھا ہے پہلے یہ بات کر ہی لیں, یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت ٹیکس کلیکٹ کرنا ہی نہیں چاہتی, صداقت ہے اس بات میں؟ بالکل ہے, کیونکہ ایگریکلچر ٹیکس لگا, چھوڑ دیں اوور آل بات کریں. نہیں, صوبوں لگا, باقاعدہ لیجسلیشن ہوئی. پنجاب حکومت نے, سندھ حکومت نے, خیبر پختونخوا کی حکومت نے لیجسلیشن کی باقاعدہ. کتنا وصول کیا ہے جی انہوں نے,
نہیں کرتے. ایون ہم ایسے بھی کارپوریٹ فارمرز کو جانتے ہیں, ذاتی طور پہ جانتے ہیں, وہ لوگ باقاعدہ تحصیلدار کے پاس گئے کہ جناب ٹیکس لگ گیا ہے, ہمیں اپنے انکم کو وائٹ شو کرنے کے لیے ٹیکس دینا ہے. تحصیلدار کے پاس کوئی سسٹم موجود نہیں تھا. صوبوں نے ٹیکس خود کلیکٹ کرنا تھا. فیڈریشن سے تو انہوں نے وصول کر لیا ہے NFC کے تحت. صوبوں نے اپنے کچھ بھی نہیں کیا. باہر ایسا کریں اس پروگرام کو اگر آپ نے اتنا چھوٹا کر دیا نا, مائکرو کر دیا, نہیں ایگریکلچر سے نکلیں. میں شاہد صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, کیا یہ واقعی ان کو پسند نہیں ہے نا, جی نکلیں, کیا یہ واقعی شاہد صاحب کیا یہ واقعی درست ہے کہ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنا ہی نہیں چاہتی؟ دیکھیے, اس میں کسی پاکستانی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومتیں, پروونشل حکومتیں اور مرکزی حکومتیں بہت سے طبقوں سے ٹیکس لینا نہیں چاہتی. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ کراچی میں 1000 گز کا پلاٹ, اس کی قیمت جو ہے اگر 1 کروڑ روپیہ ہے تو صوبائی حکومت کہتی ہے کہ 16 لاکھ میں آپ رجسٹری کرا لیں تو 16 لاکھ کی ٹرانزیکشن ہوگی. اسی طریقے سے جو مکان 7 کروڑ کا ہے وہ مکان کی رجسٹری جو ہے وہ 85 لاکھ کی ہوتی ہے. تو پراپرٹی کو خریدیں اور بیچیں, اس پر ایک تو یہ ہے کہ کوئی انکم کے اوپر جو ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے. دوسرے یہ کہ پراپرٹی کی ویلیویشن حکومت نے اصل سے 80% کم کر دی ہے, وہ لینا نہیں چاہتی, قانون سازی نہیں کر رہے ہیں. مرکزی حکومت اسٹاک ایکسچینج کا میں آپ سے عرض کر دوں, آپ اکنامک سروے نکال لیں 2007 کا وزارت خزانہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج سے ایک سال میں 112 ارب روپے کی آمدنی ہونی چاہیے تھی 2007 میں. اس حکومت کے دور میں ابھی تک 5-10 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں آئے, جبکہ 112 ارب روپے کی پوٹینشیلٹی تھی. تو کہاں لینا چاہ رہے ہیں؟ پھر میں نہیں کہہ رہا, وزیر خزانہ جو اس وقت حفیظ شیخ نے اپنا یہ کہا تھا, بالکل انہوں نے کہا تھا کہ کلیکٹ کریں گے گینز ٹیکس اسٹاک ایکسچینج پہ, مگر آئی تھنک 8-9 مہینے گزر گئے, 1 روپیہ نہیں ملا. ہمارے ساتھ قاہرہ صاحب موجود ہیں لائن پہ. قاہرہ صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. جی وعلیکم السلام. قاہرہ صاحب, میاں صاحب یہ کہتے پھر رہے ہیں, بلکہ آج بھی انہوں نے سیالکوٹ میں بھی تقریر کی, آپ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کشکول لے کے آپ $1000 کے لیے پورے ملک میں بیکاری بنتے پھرتی جا رہی ہے آپ کی حکومت. یہ فرما دیجیے گا کہ کیا اب آپ کا چوتھا بجٹ آنے والا ہے 9 دن میں, پہلا بجٹ اور چوتھا بجٹ, کتنا وقت گزر گیا اور مگر گراؤنڈ ریالٹی زمینی حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہم ادھر ہی کھڑے ہیں جدھر پہلے بجٹ پہ کھڑے تھے, یعنی کہ ٹیکس کلیکشن آج بھی سب سے بڑا چیلنج ہے. مہر, یقیناً ٹیکس کلیکشن ایک پرابلم پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے, آج بھی ہے. ہم نے ٹیکس کلیکشن کی مشینری کے اندر بھی اور اس کے جو ریلیونٹ لاز ہیں ان کے اندر بھی جو ریکوائرڈ چینجز تھی وہ کی ہیں. اس سال مزید اس میں بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹیکس بیس کو براڈ کرنے کے لیے کچھ 7.5 لاکھ نئے لوگ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں, جن کے پاس اپنے گھر ہیں, جن کے فورن ٹریول کرتے ہیں, جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں, لیکن وہ ٹیکس پے نہیں کرتے. یہ یقیناً ٹیکس مشینری اس ملک کی باقی عوام سے یا باقی ریاستی مشینری سے الگ مشینری تو نہیں ہے. جو ہمارا اوورآل سسٹم ڈیٹیریٹ ہوا ہے اس میں یہ بھی ایک باٹل نیک ہے. لیکن جہاں تک اہداف کا تعلق ہے, پہلے سال سے اہداف کی تو کمپیریٹیولی اچیو کیے گئے, لیکن جتنا ٹیکس اس وقت اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے یا جتنا ٹیکس پوٹینشیل ہے اتنا ٹیکس نہیں لیا جا رہا. نئے ایونیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے, جس میں کیپٹل گین ٹیکس کی بات بھی کی جا رہی ہے, وہ بھی بالکل درست ہے. اس کو مزید قاہرہ صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آ کے پوچھیں گے کہ ایسی قاہرہ صاحب نے کیا بات کر دی کہ رضی صاحب بھی اور شاہد صدیقی صاحب بھی جو ہیں, میں تو کہنا ہے بتیسیاں اندر نہیں کرنے لگے مگر کھلکھلا رہے ہیں, ہنسے جا رہے ہیں. پوچھیں گے آخر کیا بات ہے, اور آپ کو یہ بتائیں گے پوری قوم کو کہ آپ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ آخرکار کہاں جاتا ہے. سوال اٹھائے ابراہیم صاحب نے, یہ بتایا جائے گا ایک وقفے کے بعد.